ہر درد و غم کے واسطے اکسیر ہے حسین، ہر درد و غم کے واسطے اکسیر ہے حسین، اہل کسا کی پانچویں تصویر ہے حسین، اہل کسا کی پانچویں تصویر ہے حسین، اور ہر دور کے یزید سے کہہ دو یہ برملا، ہر دور کے یزید سے کہہ دو یہ برملا، ہر انقلاب حق کے لیے میر ہے حسین، ہر انقلاب حق کے لیے میر ہے حسین، اور تم مصطفیٰ کا عکس نہ ان کو سمجھ سکے، تم مصطفیٰ کا عکس نہ ان کو سمجھ سکے، ارے اللہ کے جمال کی تصویر ہے حسین، اللہ کے جمال کی تصویر ہے حسین، اور ایک اپنے نانا جان کی تعبیر ہی نہیں، ایک اپنے نانا جان کی تعبیر ہی نہیں، کل انبیاء کے خواب کی تعبیر ہے حسین، کل انبیاء کے خواب کی تعبیر ہے حسین، اور اے دشمن ازا در جنت کو بھول جا، اے دشمن ازا در جنت کو بھول جا، جنت کے در پہ نور سے تحریر ہے حسین، جنت کے در پہ نور سے تحریر ہے حسین۔ یا نبی یا نبی یا نبی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، نہیں ہے کوئی نشانی میرے نبی سے بڑی، ہزاروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لہ الفداء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام نسیم کربلا، کربلا ٹی وی اردو چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان زین العابدین خوئی آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں، اور آج یہ پروگرام نسیم کربلا آپ لوگوں کے لیے اور اسی کربلائی ماحول کے ساتھ اور کربلا والے یعنی امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ مزین ہے، منور ہے یہ ذکر، جس میں آپ جیسے نورانی چہرے ہمارے ساتھ ہیں، آپ جیسے خاص لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کربلا کی نسیم چل رہی ہے، آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائے گی کربلا کی جانب، اس میں ہمارے ساتھ ہو جائیے، کیونکہ یہ نسیم کربلا، یہ کربلائی ہوائیں جب آتی ہے تو حسین کے گنبد کے پھریرے تک لے کے جاتی، کربلا کی نسیم کے ساتھ رہیے۔ نسیم کربلا آپ عزاداروں کے اور آپ زواروں اور عاشقان حسین کے وجود سے منور ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ خصوصی طور پر جو ہے وہ مہمان بھی رہیں گے اور بہت اچھی گفتگو رہے گی، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلتے ہیں، سلام کرتے ہیں اس بارگاہ کو کہ جنہیں سلام کر کر ہمارے اس پروگرام کا ہمیشہ آغاز ہوتا ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی
اصحاب الحسین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جی ناظرین، آپ کی خدمت میں پروگرام نسیم کربلا حرم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی جانب سے یہ پروگرام جو آپ عزیزوں کے لیے خصوصی طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس میں ہماری خواہش رہتی ہے کہ آپ تمام اسی اپنے محبت بھرے جذبات کے ساتھ جیسے آپ ابھی تک ہمارا ساتھ دیتے آئے ہیں، آگے بھی ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے اس پروگرام کو لائک کیجئے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ، یوٹیوب پہ، جہاں جہاں آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آگے اس کو حتی الامکان مومنین تک پہنچائیے. اور یہ ذکر حسین ہے، یہ ذکر مولا ہے، یہ ذکر کربلا ہے، لہٰذا کربلا کے ذکر کو جتنا ہو سکتا ہے عام کیجئے، کیونکہ شاعر نے کہا ہے نا کہ آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں. تو ہمیں کربلا کو عام کرنا ہے، ہمیں نسیم کربلا کو عام کرنا ہے. ہم کربلا کے ذکر کو جتنا کربلائیوں تک لے کر جا سکتے ہیں، ایک ایک کربلائی کو حسین سے جوڑیے، امام حسین سے. یہ جو تڑپنے والی عاشقوں کی روحیں ہیں جب یہ کربلا کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو سوچئے وہ جو ایک کربلائی ماحول وجود میں آتا ہے، وہ جو ایک مجلس حسین اور محفل ذکر حسین کا ایک ماحول وجود میں آتا ہے، یہ بڑا نورانی ماحول ہوتا ہے. اس ماحول کو اس میں شامل ہونے کے لیے ملائکہ ایک دوسرے پر سبقت لے کر جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس محفل سے متبرک ہوں. تو آپ بھی اس محفل میں شامل ہوں، ہمارے اس پیغام کو آگے پہنچائیے، اپنے کمنٹ سے ہمیں نوازیے. آپ کے ایک ایک لائک، آپ کے ایک ایک ویو کو ہم بہت دل جمی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کربلا ٹی وی کی ٹیم کو آپ کا انتظار رہتا ہے، آپ کے ایک ایک کمنٹ کا انتظار رہتا ہے. حرم امام حسین علیہ السلام کا واحد اردو چینل ہے جس سے یہ نشریات پیش کی جا رہی ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے ساتھ رہیے. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. یا حسین یا حسین زہرا کے نور یا حسین یا
تجھے سلام، تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جی ناظرین، آپ کربلا ٹی وی اردو چینل دیکھ رہے ہیں، جو حرم ابا عبداللہ الحسین صلوات اللہ علیہ کی جانب سے واحد اردو نشریات کا حرم کا آفیشیل چینل ہے یہ، اور اس چینل کے لیے باعث صد افتخار ہے کہ آپ جیسے کربلائیوں کے ساتھ ہم مخاطب ہیں، اور جس طرح سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں، نسیم کربلا میں مختلف علماء اور شخصیات کو ہم لاتے ہیں، مختلف مناسبتوں پہ پروگرام ہوتا ہے، اور آپ کے خادم کو جو ہے یہ شرف حاصل ہے کہ ہم علماء سے معرفت خیز موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، ائمہ معصومین کی ولادتوں پہ، شہادتوں پہ۔ آج بہترین ایک علمی شخصیت آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ہمارے لیے سعادت ہے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی جناب سید رضا حیدر زیدی صاحب قبلہ، آپ حوزہ علمیہ غفران معاب لکھنؤ کے مدیر محترم ہیں، اور شاہی مسجد لکھنؤ کے امام جمعہ ہیں ماشاءاللہ۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ قبلہ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ سعادت بخشی اور ہمیں یہ موقع دیا کہ جو ہے کربلا ٹی وی کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ واقعی ناظرین بھی انشاءاللہ مستفید ہونا چاہیں گے۔ قبلہ یہ موضوع چونکہ آج بہرحال ہم نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کرنی ہے، جس نے اسلام کو اگر کوئی دوبارہ زندگی ملی ہے تو کربلا سے ملی۔ جب کربلا پہ بات آتی ہے، امام پر جب بات آتی ہے، قبلہ آج کل بہت زیادہ ایک ٹاپک چل رہا ہے ہیومن رائٹس کا، حقوق بشر کا ٹاپک چل رہا ہے، یہ قبلہ یہ ہے کیا یہ حقوق بشر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں سب سے پہلے آپ کو اور تمام کربلا ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ توفیق نصیب ہوئی، میرے لیے سعادت ہے کہ اس مقام پر آ کر کچھ باتیں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی خدمت میں پیش کریں، اس دعا کے ساتھ پروردگار ہم لوگوں کی اس خدمت کو سرمایہ شفاعت قرار دے۔ الہی آمین۔
دیکھیے بہت ہی اہم سوال ہے حقوق انسانی کے حوالے سے کہ آج ہر طرف اس کی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور ان حقوق کو ہر جگہ پامال بھی کیا جا رہا جی ہے۔ یورپ سے ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے، اٹھائی جاتی تھی، اٹھائی جا رہی ہے مسلسل، اور وہ یہ کہ دین حقوق انسانی کو پامال کرتا ہے۔ یعنی سب سے بڑا حقوق انسانی کا دشمن یہ دین ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں حقوق بشر ہے کیا، وہ بتا رہے ہیں کہ دین یہ دین ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک حقوق انسانی کو ہم بچا نہیں سکتے۔ جو بھی آپ نے کہا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ انہیں الفاظ کا تو علم ہے، لیکن الفاظ کا جو معنی ہے اس کا انہیں علم نہیں ہے۔ حقوق بشر کیا ہے؟ 3 کلمے ہیں جن میں حقوق بشر سمٹ کر آ جاتا ہے: آزادی، عزت اور مساوات۔ واہ یہ ہے حقوق بشر۔ صحیح۔ یورپ کہتا ہے آزادی، دین آزادی کا دشمن ہے۔ اگر آپ دین پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کی آزادی سلب ہو جائے گی، پابند ہو گیا، پابند ہو گیا آپ۔ اس وجہ سے اگر آپ آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ دین کو دین چھوڑیں۔ چھوڑ دیں۔ یہ مثلا ظاہری الفاظ ان کے مد جی نظر جی ہے، معنی کے اعتبار سے دیکھیں کہ آزادی ہے کیا؟ کیا ہے؟ کیا آزادی کے معنی یہ کہ انسان مکمل طور پر آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے؟ اگر یہ آزادی ہے تو جنگل راج ہر جگہ۔ صحیح بات۔ آزادی کے معنی یہ ہے کہ انسان قانون پر عمل کرے۔ بھائی ایک شخص وہ کہہ رہا میں آزاد ہوں، گاڑی چلا رہا ہے، ریڈ لائٹ ہے لیکن گاڑی چلا رہا آگے بڑھا دیا، اب اس کو پولیس روکے گی، جرمانہ کرے گی، جبکہ سزا قانون ہوگی۔ توڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ہاں، اب وہ کہ نہیں میں آزاد ہوں، میں آزاد ملک میں رہ رہا ہوں، مجھے آزادی ہے، میرا دل چاہا کہ میں چلا جاؤں۔ کیسے آپ اپنے خواہش پہ عمل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ غور کریں، انسان غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا آزادی یعنی قانون پر عمل کر یہ ہے آزادی۔ جی اگر ہر انسان قانون پر عمل کرے تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا کہ جس پہ ہم آزادی کی سانس لے سکتے ہیں۔ آزادی کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جو دل میں آئے ہمارے کرے، جو ہمارا دل چاہے کرے، نہیں۔ آزادی کے معنی یہ ہے وہ خواہشات جو انسانوں کو، معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو نقصان پہنچانے والی، ان خواہشات کو کنٹرول کریں۔ وہ خواہشات جو انسان کو انسان بناتی، آدمی کو آدمی بناتی، کمال تک پہنچاتی، ان خواہشات کے اوپر عمل کیا جائے، اس کے لیے زمینہ فراہم کیا جائے۔ جب آزادی کے معنی یہ ہے کہ قانون پر عمل کیا جائے تو ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، کس کے قانون پر عمل کیا جائے؟ کس قانون پر عمل کیا جائے؟ ظاہر سی بات ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم اس ملک کے قانون پر عمل کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، ملک کے قانون پر عمل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ملک کا قانون کون بناتا ہے؟ چند افراد بناتے ہیں، پارلیمنٹ کی شکل میں ہو یا کوئی بھی صورت اس سے بحث نہیں، انسانی تو بناتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک قانون بنا، 4 سال کے بعد، 6 سال کے بعد، 2 سال کے بعد پھر قانون بنانے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ غلط قانون بنایا تھا۔ جی، یہی نہیں پتہ چل پا رہا ہوتا ہے کہ ہاں، یہ ہم قانون کے لیے ہیں یا قانون ہمارے لیے یہ غلط قانون ہمیں روند رہا ہے۔ ہاں، اس قانون کے یہ نقصان چینج کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی جب تک قانون جب بنتا، قانون لاگو ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ یعنی انسان کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا حقیقت میں یہ آزادی ہے یا حقیقی آزادی یہ ہے کہ اس قانون پر عمل کیا جائے جس کا بنانے والا خالق انسان ہے؟ واہ، کیونکہ خالق انسان وہ انسان کو اس نے پیدا کیا، اسے پتہ ہے کہ انسان کی ضروریات کیا ہے، اس کی نیڈس کیا ہے، اسے پتہ ہے اس کی حاجتیں کیا ہے، فطرت کیا ہے، نیچر کیا ہے، ہر چیز۔ نہ انسان جس معاشرے میں، جس سماج میں انسان زندگی گزار رہا ہے اس کی کیا ضرورتیں ہیں، کیا حاجتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم شریعت ہمیں ایک کام کرنے کا حکم دے، اس میں ہو سکتا ہے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو مگر معاشرے کو فائدہ ہو، سماج کو فائدہ ہو، فضاؤں کو فائدہ ہو، دریاؤں کو فائدہ ہو، تمام چیزیں رہنے والوں کو فائدہ ہو۔ تو جب خالق انسان قانون بنائے گا
تو وہ قانون ہماری ضرورت کے مطابق ہوگا، مکمل ہوگا اور پرفیکٹ ہوگا۔ سب سے بہتر قانون ہی وہی ہوگا جو بنانے والے بنے ہیں، بنے اس کے اسے پتہ پرفیکٹ۔ ہے مخلوق کیسی ہے، اس کا کیا ضروریات ہیں، کیا نیچر ہے۔ اب یہاں کے اوپر ایک سیکنڈ کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں جی جی ناظرین کی بسم اللہ۔ اور آپ کی، کہ دیکھیے چاقو ہے ہاں، کتنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اگر نہ ہو تو سبزی کیسے کٹیں، واہ۔ پھل کیسے کٹیں؟ بہت ضروری نا چاقو، بالکل۔ ضروریات میں سے ایک ضروری چیز ہے چاقو۔ مگر اسی چاقو سے اگر کوئی کسی بے گناہ کا قتل کر دے۔ قتل کر دے، ذبح کر دے، تو بہت غلط ہو جائے گا نا۔ بالکل۔ اب اگر کوئی چاقو کے اوپر الزام لگائے اور کہتے ہیں چاقو کا بنانا بند کر دینا چاہیے کیونکہ اس نے ایک بے گناہ، اس کے ذریعے سے ایک بے گناہ کا قتل قتل ہوا ہو ہے، گیا، تو جو ہے وہ چاقو کی فیکٹری آپ بند کر دیں گے تو سبزی کہاں سے کاٹیں گے کہاں سے کاٹیں؟ اور کام کیسے لیں گے؟ تو چاقو بنانا نہ بند کریں، چاقو کا غلط استعمال، مس یوز یہ بند کریں۔ یہ بند کرنا۔ کسی چیز کا اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس غلط استعمال کو صحیح استعمال میں بدلیں، یہ نہ کہ اس چیز کو ختم کر دیں۔ اس بالکل چیز کو آپ ختم کر دیں گے تو ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ صحیح بات۔ اسی طرح دین ہے، شریعت ہے، قانون جس کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دیکھیے اب اگر اس شریعت، اس دین، اس قانون کا کوئی غلط استعمال کر رہا ہے، وہ غلط۔ مس یوز کر رہا ہے، تو وہ غلط ہے، نہ کہ دین غلط ہو جائے گا۔ اگر دین غلط ہو جائے گا تو پھر وہ یعنی ہماری ضرورتیں کیسی پوری ضرورت ہوں گی؟ کیسے تو پوری؟ دین تو ہماری فطرت میں ہے۔ تو ایک یہ کہ آزادی کیا ہے؟ قانون پر عمل۔ کس کے قانون پر عمل؟ خالق کے قانون پر عمل۔ اچھا، اب ہر مذہب والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب حق ہے، یہی قانون جو ہے وہ صحیح قانون ہے، اسی کو پر عمل کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، صحیح۔ ہم اس مناظرے والی رخ پہ نہیں جانا چاہتے ہیں، ایک آسان سی راہ اختیار کرتے ہیں کہ صحیح۔ اتنے دین ہیں دنیا میں اور ہر دین یہ دعویٰ کرتا ہے ہم حق کے اوپر ہیں۔ خود دین میں کتنے مذاہب ہیں، ہر سب یہ مذہب سمجھ رہے دعویٰ تھے کہ ہم کرتا ہے کہ ہم جو ہے حق کے اوپر ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح اور آسان راستہ کہ کس کے قانون کے اوپر عمل کریں۔ دیکھیے کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تھیوری ہوتی ہے، تھیوری سے باتیں اتنا سمجھ میں نہیں آتا جب تک انسان پریکٹیکل میں جب تک نہ آئے۔ پریکٹیکل میں جب نہ آئے۔ دین کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، دین ایک طاقت ہے، ایک حق یعنی انسانی اعتبار سے سوچیں، نہ کہ وہ تاریخ کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے نہیں، صرف اس کے اعتبار۔ کوئی کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کرے غور، اور پوری ہسٹری اس کربلا کی پڑھے، جو ظلم ہوئے ہیں وہ ظلم کربلا کے پڑھے، تو اس نتیجے کے اوپر پہنچے گا کہ جتنے ظلم ہو سکتے ہیں دنیا میں سب کربلا میں تھے۔ ہر طرح کے مصائب، یعنی جتنا مشکلوں کا، مصیبتوں کا، مصائب کا تصور کیا جا سکتا ہے، ہر طرح کی مشکلات وہاں، کھانا، پانی اور ہر طرح کا خوف، تصور نہیں کر، بیٹے کا غم، بھائی کا غم، بہن کا غم، یہ تمام طریقے سب کو ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ہر طرح کا مسائل۔ انسان یہ ہے کہ جب انسان کسی بات سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی، اس بات کو وہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ اسے ہمیں کتنے طرح محاورے آگے، مثلا مثال کے طور پر، حالانکہ صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال، گھر سے نکلے بلی راستہ کاٹ گئی، کیا اب وہ منوسیت آ گئی، اب وہ گھر واپس آ جائیں گے۔ تو اب جب سے انہوں نے کل قاعدہ بنا لیا مثلا کہ جب بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا مطلب ہے وہ بلی سے وہ جو نفرت ہو گئی اور غصہ اسرا، تو یہ صحیح نہیں۔ یہ جو بات جو ہے انسان، ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ دیکھیں، کچھ باتیں جو ہے وہ اوریت والی ہوتی ہیں، یہ والی ہو جاتی۔ اب یہاں اوپر کیا ہے؟ اب کربلا میں جتنی بھی مشکلات آئی ہیں، کس وجہ، جتنے بھی مصائب امام حسین علیہ السلام پر آئے، کس وجہ سے آئے؟ دین کے لیے آئے۔ دینی کا تو پتہ ہے، یزید بیعت کے مطالبہ کیا رہا، دین کے لیے آ رہا۔ تو اب فطری اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اگر یہ فطرت ہے، فطرت نہیں ہے، اگر یہ دیکھا جائے تو امام حسین کو دین سے دور ہونا چاہیے۔ بالکل۔ جو کتنی مشکلیں، بیٹا گیا دین کی وجہ سے گیا، بھائی قربان ہوا دین کی وجہ سے، یہ مشکلات جو ہیں سب دین کی وجہ سے۔ تو جس چیز سے انسان کو مشکل ہوتی ہے انسان اسے بھاگتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جتنے مصائب بڑھ رہے ہیں اتنا امام حسین قریب ہو رہے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور خود یزیدیوں کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے عصر کا وقت آتا تھا امام حسین علیہ السلام کا چہرہ روشن ہوتا جاتا تھا، کھلتا جاتا تھا۔ تو یہ اب یعنی ذرا سا تھوڑا سا غور کریں، اگر مشکلات زیادہ ہوں تو انسان مشکلوں سے فرار اختیار کرتا ہے، انہیں گلے نہیں لگاتا۔ امام حسین فرار نہیں کر رہے گلے، اس کا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر دین جھوٹ ہوتا ہے تو جھوٹ میں اتنی قوت اور طاقت اور اتنی کشش اور جاذبیت نہیں ہے۔
کہ اتنے مصائب کا وہ مقابلہ کر سکے، صحیح، اتنی مشکلات کا وہ مقابلہ کر سکے۔ ٹھیک، جھوٹ میں اتنا دم ہے ہی نہیں، جزاک اللہ، وہ جزاک نہیں اللہ، کر سکتا، جھوٹ رک ہی نہیں سکتا ان مصائب کے مقابلے میں۔ جزاک اللہ، کربلا میں بہت مصائب شکریہ، واقعاً بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں، انشاءاللہ چلتے ہیں ایک ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور قبلہ مولانا سید رضا حیدر زیدی صاحب سے گفتگو چل رہی تھی۔ قبلہ آپ ماشاءاللہ بہترین انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ دین جو ہے وہ کس طرح سے حقوق بشر اور بلکہ تمام تر چیزوں میں بلکہ جینے کا ہنر جو ہے وہ دین سکھاتا ہے، اور حقوق بشر خود بہرحال ایک قانون کے عنوان سے اس کو لاگو کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے کہ بھئی حقوق بشر پامال، اور وہی آپ نے بہت پیاری بات کی کہ اس بات کو اٹھاتے بھی وہی لوگ ہیں جنہیں بشریت کا خود کوئی احساس نہیں رہتا، خود بشریت کو پامال کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے پوری دنیا میں کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو جہاں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہیں پہ حقوق بشر کی باتیں جو ہے وہ نظر انداز ہو رہی ہیں، اور وہاں لا کے رکھ دی جاتی ہیں جہاں پر جو ہے وہ حقوق بشر کا۔ لیکن آپ نے ماشاءاللہ کربلا پہ لا کر جو ہے اس بات کو کیا آپ نے خوبصورت جملہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے جو ہے وہ کیا۔ واقعاً میں مزید آپ سے مستفید ہونا چاہوں گا اس حوالے سے۔ یہ دیکھیے، جو گفتگو ہو رہی تھی کہ حقوق بشر آزادی ہے، مساوات ہے اور عزت ہے۔ آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان مطلق آزاد ہے، قانون پر عمل۔ کس کا قانون؟ انسان کا بنایا ہوا نہیں، وہ کہتے ہیں خدا کا فادر بنایا پیٹر ہوا۔ آزاد نہیں ہونا ہاں، چاہیے، خدا کا بنایا ہوا خدا قانون، کا۔ خدا کا بنایا ہوا قانون۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر ثابت کر دیا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کے قوانین خدا کے بنے واہ، ہوئے ہیں۔ اب اس کا کوئی غلط استعمال کر اس سے بحث نہیں، میں چاقو والی مثال دے چکا ہوں۔ تو یہ آزادی کیا ہے؟ قانون الہی کے اوپر عمل عمل کرنا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے کیسے کیا؟ اس کا عملی درس دیا ہے صحیح، انسانوں کو کہ اگر تم واقعاً آزادی چاہتے ہو واہ، تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر عمل کرو۔ اور اس کا اعتراف ہر دور کے بڑے بڑے انسانوں نے کیا، مفکروں نے کیا۔ ہندوستان جب غلام تھا انگریزوں جی کا اور تحریک آزادی چلی، جی جی جی، تو ہندوستان کے روحانی لیڈر مہاتما گاندھی جی، جی جی، ان کا یہ جملہ بہت مشہور ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے سیکھا واہ، کہ کیسے مظلوم بن کر آزادی حاصل کی کیا جاتی بات ہے۔ یہ مفہوم مہاتما گاندھی کا کیا تھا۔ بات، یعنی امام حسین علیہ السلام نے ایک نمونہ پیش کیا، کہ آئیڈیل پیش کیا، اس راستے پر چلو تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔ کتنی عجیب بات ہے ہاں، قبلہ کہ غیر مسلم بھی جو ہے وہ آ کے درس لے رہے ہیں، درس تو امام ہمارے امام سے درس لے رہے ہیں۔ جی، یہ ہمارے لیے کتنی جی، فخر کی بات ہے ہم، واقعاً ہم، کہ جو ہے وہ ہمارے امام جو ہے انہوں نے وہ سبق دیے اور وہ درس دیے جو ہے وہ ہم، پوری دنیا کے لیے، یعنی حسین جو ہے وہ انسانیت کا لیڈر ہے۔ بے شک، بے حسین شک، شہید پورے انسانیت ہے، ہائے 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 کیا بے شک۔ لیکن دوسرا اس کا ایک منفی رخ بھی ہے، اس ہوں، پر تھوڑا بھی توجہ دینا جی چاہیے جی کہ ہم نے کربلا کو ہم اس نظریے سے کربلا کو ابھی بھی مکمل طور پر نہیں دیکھ پا رہے جی جی، جس نظریے سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ واقعاً ہم کربلا کو ہم نے ثواب کا ذریعہ بنا لیا، شفاعت کا ذریعہ بنا لیا، برکت کا ذریعہ بنا لیا، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ۔ بے شک کربلا میں سب کچھ ہے، سب یہ کچھ ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، کربلا ہماری عظیم درس گاہ ہے۔ واہ، سیکھنے اور سکھانے کی اس سے عظیم درس گاہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے بے گی۔ شک آزادی، یہی آزادی۔ بے شک بے شک، کربلا میں کیسا آزادی کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بس ظالم کی حکومت کو قبول کر کے اور ایک آزادانہ زندگی گزارے، یعنی جو اپنی خواہشات نفسانی کو پر عمل کریں۔ حقیقی آزادی امام حسین کی نظروں میں کیا ہے؟ اچھا، جناب حر کا واقعہ سب نے سنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کربلا ٹی وی کہ بعض ناظرین غیر شیعہ ہوں، غیر مسلم ہوں، ان کو اتنا کربلا سے
واقفیت نہ ہو، بھائی سوشل میڈیا پہ آپ کا پروگرام آ رہا ہے، کوئی بھی سن سکتا ہے، تو جی ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جی حر یزیدی فوج میں تھا، وہاں کا کمانڈر تھا، امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، اریسٹ کرنے کے لیے آیا تھا، اور جب اس نے امام حسین کا راستہ کھولا تو امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ حر تیری ماں تیرے غم میں غم میں روئے، بیٹھے ماتم کرے تیری ماں، حر تیری ماں۔ اچھا، اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ نہیں میں نے غلط کیا، کربلا آ گیا امام حسین کو لے کر، پشیمان ہوا، توبہ کیا، استغفار کیا، اور جو امام حسین کی خدمت میں پہنچا معافی مانگی، اس سے پیسہ اللہ اللہ اس جنرل جمع، تو امام حسین کیا فرماتے؟ حر کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے، واہ تو حر ہے، آزاد، حر یعنی آزاد، حر حر کے فی معنی ہے، الدنیا والآخرہ ہاں حر کے معنی ہے آزاد۔ واہ حر جو امام حسین کا راستہ روک رہا تھا تو حقیقت کے وہ غلام تھا، خواہشات کا غلام تھا، منصب کا غلام تھا، عہدے کا غلام تھا، ظالم اور جابر حاکم کا غلام تھا۔ اب جب امام حسین علیہ السلام کی پناہ میں آ گیا، یعنی خواہشات سے آزاد ہو گیا، واہ یہ ہے آزادی۔ جب انسان کو یہ آزادی مل جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات جو اس کی جو زنجیریں ہیں جو اسے ان کو تب توڑ دیتا ہے، تبھی انسان پرواز کے لائق ہوتا ہے، واہ تب وہ اڑتا ہے، پھر وہ انسانیت کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو آزادی حقیقت میں یہ ہے کیا کہ انسان اپنی نفسیاتی خواہشات کو کچل دے، ان سے آزاد ہو جائے۔ یہ درس کون دے رہا ہے؟ یہ درس کربلا دے رہی ہے، بولا دے یورپ والے نہیں۔ یورپ کہتے ہیں نہیں، تم پیدا ہوئے ہو کچھ دنوں کے لیے مزہ لو چلے جاؤ، ان کا یہ نظریہ ہے، یعنی اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرو نہیں۔ اب ہم جب دیکھتے جب انسان خواہشات پہ عمل کرتا ہے، وہ اس کو آزادی سمجھتا ہے، تو اب جو حقوق انسانی جہاں پامال ہو رہے ہیں اس پر وہ خاموشی اختیار کرے گا، خاموش کیونکہ ہم سے کیا مطلب، وہاں ہو رہا، وہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جتنا زیادہ انسان اپنی خواہشات سے دور ہوتا چلا جائے گا، آزاد ہوتا چلا جائے گا، اتنا اتنا زیادہ وہ پاسبان بنتا جائے گا، نگہبان بنتا جائے گا حقوق بشر کا۔ بشر یہ جو آزادی آج آزادی 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 کا نعرہ لگا رہے ہیں دنیا والے، حقیقت میں سمجھے آزادی ہے کیا؟ یہ آزادی کسے کہتے ہیں؟ یہ آزادی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے اوپر عمل کریں۔ وہ حسین کے دروازے پہ غلام بن کے آ گیا، اسے کہہ دیا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور اب تم آزاد ہو، پہلے غلام تھے، جبکہ لشکر کا سپہ سالار پہلے تھا، سارا اس وقت عہدہ اس اللہ کے پاس اکبر، تھا، لیکن آج جب کچھ بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ کے آیا، چھوڑ کے آئے امام کہ صلی اللہ اب علیہ تم وسلم، آزاد اب ہو، تم آزاد یعنی آزادی جو ہے وہ امام حسین کے قدموں میں ہے، قدموں میں اللہ کے نمائندوں کے قدموں میں جا کے آزادی ملے گی، کربلا سے آزادی آئے ملے گی۔ کربلا سے ملے اب اچھا ظاہر بات آزادی کے لیے قربانی ضروری ہے، قربانی سے، یہ نہیں سمجھے کہ بغیر قربانی کی اس کے آزادی بغیر تو ملے کوئی گی، ہاں وہ آزاد۔ سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول کرے، یہ آزادی، یہ بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے، بالکل بالکل بہت زیادہ۔ اس خواہشات میں ایک چیز آڑے آ جاتی ہے، جسے ابھی دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں کہاں ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور حتیٰ کہ اگر مظلوم ان کے مقابلے میں کھڑا ہے اور مظلوم قتل ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ میدان سے فرار نہیں اختیار کر رہا ہے، تو وہ بہت مطلب اس کے اندر بہت طاقت پائی جا رہی ہے۔ تو اب ظالم کو شکست کا اعتراف کر لینا چاہیے، لیکن نہیں کرتا، کیوں؟ اس کا ایگو آ جاتا ہے، اس کا تکبر آ جاتا ہے۔ یہ کربلا نے جو آزادی کا درس دیا ہے، کہا تم پہلے اپنے آپ کو، یعنی اپنے خواہشات کو قید کرو، تب تمہارا ضمیر، تمہارا روح یہ آزاد ہوگا۔ دیکھیے آزادی اور قید دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اگر ہماری حیوانی خواہشات بھی آزاد ہو، اس کے بعد ہم کہیں ہماری روحانی بھی خواہشات، ان کو بھی آزادی ملے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو ہو ہی سکتا، نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ قید کرنا۔ کسے قید کرنا؟ اپنی حیوانی خواہشات کو، جانوروں والی خواہشات کو، ان کو قید کرنا ہے۔ وہ جب یہ جتنے قید حقوق بشر کے نام پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ بھی حیوانی خواہشات کی وجہ سے، وجہ، ہاں، کوئی ملک گیری کی وجہ سے، کوئی جو ہے وہاں کا تیل ہتھیانے کے لیے، کوئی کیا زمین پہ قبضہ کے وہ لیے، تو ان کے لیے ابزار یہ خواہشات کا ہی مسئلہ آ رہا ہے سارا۔ اچھا، اس کے لیے ہمیں، جو ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، کربلا ایک سیکھنے اور سکھانے کی درس گاہ ہے۔ کربلا صرف ثواب کے لیے نہیں، ایک چیز اگر ہم غور کریں کہ اگر یہ ہم اگر سیکھ لیں کربلا سے، تو واقعاً ہم آزاد ہو جائیں گے، آزاد فضا میں ہم پرواز کرنے کے لائق ہو جائیں۔ ایک مرتبہ جو انسان پرواز کرتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے میں کیا ہوں۔ کیا بات، اور میں کہہ رہا ہوں، حسینیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی ایک طوطے سے کہے یا ایک پرندے سے کہے جو پنجرے میں بند ہے، پنجرے سے بند گیا، تم اس پنجرے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، واہ، تم اس پنجرے کے لیے نہیں، وہ تو پنجرے میں رہا تو سمجھا ہم پنجرے کے لیے نہیں، تم پنجرے کے لیے پیدا نہیں کیے ہو۔ واہ، اگر قدرت تمہیں اس پنجرے کے لیے پیدا کرتی تو تمہیں پر نہ دیتی، پڑھنا دیتی، تمہیں پر دیا، اس کا مطلب تم اس پنجرے کے لیے نہیں ہو، تم آزاد فضا کے لیے ہو۔ صحیح، وہی ہے، ہم اس پنجرے سے نکلے، ہم اس پنجرے اس کے سے لیے نہیں ہیں، نکلنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟
ایک کام ہے آسان بھی ہے مگر سخت بھی بہت ہے، اور وہ یہ کہ ہم کربلا پہنچے۔ واہ یہاں کربلا پہنچے اس بات ہماری وہ قرب مکانی نہیں ہے، واہ، قرب مکانی کی ایک فضیلت ہے، لیکن صرف قرب مکانی ہی لیکن موجب قلبی قرب نہیں ہے، ورنہ تو شمر ملون تو امام حسین کے سینے تک پہنچ گیا سینے تھا، تک پہنچ گیا تھا، وہ قرب مکانی ہے۔ جانتا بھی ہاں جانتا بھی تھا۔ قرب مکانی سے مراد کیا ہے؟ ہم کربلا پہنچے۔ عرفا نے بہت اچھی بات کہی ہے، مطلب ہم لوگ یہاں کے اوپر ہیں، یہاں کسی بھی جگہ کے اوپر ہیں جہاں ناظرین جہاں سے یہ پروگرام سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، جی جی، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، شری لنکا ہو، یوروپ ہو، امریکہ ہو، پوری دنیا سے پوری اردو دنیا بولنے سے والے دیکھ، جتنے تو جہاں سے دیکھ رہا ہے وہ وہاں سے سوچے یہاں سے کربلا کتنی دور ہے، ہندوستان سے اگر دہلی سے کربلا کتنی دور، کراچی سے کربلا کتنی دور، مثلا لندن سے کربلا کتنی دور، 5000 کلومیٹر، 8000 کلومیٹر، 10,000 کلومیٹر، 20,000، اس سے وہیں سے زیادہ تو اپنے نہیں، آپ کو جوڑ لے امام۔ ہاں وہیں سے جوڑا۔ واہ لیکن عرفا کہتے ہیں نہیں، یہ دوری ہے ہی نہیں، واہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے کربلا کی دوری 5,000، 6,000، 10,000 کلومیٹر نہیں، واہ عرفا کہتے ہیں 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ واہ، ہم جہاں بیٹھے ہیں ایک اپنے نفس وہاں سے کربلا کا فاصلہ دوری صرف 2 قدم۔ کیا بات، شرط یہ ہے پہلا قدم اٹھاؤ تو تم اپنے آپ پر رکھو، واہ اپنی خودی کو کچلو، سبحان اپنے ایگو کو کچلو، اپنے تکبر کو کچلو، اور دوسرا جو ہے اپنی انانیت کو کچلو۔ جب تم خود کو کچل دو گے جزاک دوسرا قدم اٹھاؤ گے تم کربلا پر۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت شکریہ ماشاءاللہ، بہترین آپ نے پیغام دیا، اور یقیناً جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے امام صادق علیہ السلام نے بھی یہی بتایا کہ تم جہاں پہ بھی ہو اپنے گھر سے کربلا کا رخ کرو اور اشارہ کرو اور کہو صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ۔ اور یہ اماموں نے بھی یہی سکھایا کہ جہاں پہ بھی ہو، جاؤ نہ جاؤ۔ تو یہ واقعاً ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ محمد وآل محمد السلام على آدم صفوة الله من خليقته السلام على شيث ولي الله وخير